بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروتھنگ چینل دیکھنے والے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ یہ ایک بہت ہی اہم اور سبق آموز قرآنی واقعہ ہے، جس کی وجہ سے قرآن مجید کی سورت کا نام جس میں یہ واقعہ درج کیا گیا ہے سورہ بقرہ رکھا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالحہ بزرگ تھے۔ ان کا ایک ہی لڑکا تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچھیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچھیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچیا بڑھتے بڑھتے درمیانی عمر کی ہو گئی۔ ادھر وہ بچہ بھی جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیک نکلا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ میں سوتا تھا، ایک حصہ میں عبادت کرتا تھا اور ایک حصہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچھیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس چلا گیا اور دعا مانگی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لے آیا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے امتحان کی غرض سے اس لڑکے سے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ آپ خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ گھر آ کر لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہے۔ اس نے بیٹے سے کہا، تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو۔ آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خرید لیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو، جس کا نام عمیل تھا، اس کے چچا کے لڑکوں نے دولت کے لالچ میں قتل کر دیا۔ اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا، پھر بڑی عیاری سے لاش کے ملنے پر خود ہی رونے پیٹنے لگے۔ آخر قاتل کی تلاش شروع ہو گئی، مگر جب کوئی سراغ نہ مل سکا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے خود ہی گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و خرید شروع کر دی۔ وہ بلا وجہ سوال کرتے رہے، حضرت ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتاتے رہے۔ آخر بہت زیادہ خرید کے بعد بنی اسرائیل نے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، مگر ایسی گائے مل نہ رہی تھی۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو وہ بالکل ایسے ہی گائے تھی جیسے بتایا گیا تھا اور جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا، تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر پھر سے وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد صالحہ کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا، کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اس واقعہ سے بہت سی عبرت انگیز اور نصیحت خیز باتیں اور احکام معلوم ہوئے، لیکن ہمارے موضوع کی مناسبت سے ہم صرف 2 نکات بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح اس مرد صالحہ نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو خداوند کریم غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا۔
ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت اویس کرنی، یہ تابعین میں سے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا اور یہ اکیلے اپنی والدہ کی خدمت کرنے والے تھے۔ ایک موقع پر والدہ سے انہوں نے اجازت مانگی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی اجازت مل گئی، مگر والدہ نے کہا بیٹا خدمت کرنے والا پیچھے کوئی دوسرا نہیں، تم جلدی لوٹ آنا۔ مدینہ طیبہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سفر پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ وہاں نہ ٹھہرے اور واپس آ گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح کا ایک بندہ آیا تھا، ملاقات کرنا چاہتا تھا، زیارت کرنا چاہتا تھا، مگر چونکہ آپ نہیں تھے، ان کو واپسی کی جلدی تھی، وہ واپس چلے گئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو سن کر خوش ہوئے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک جوبہ مبارک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمایا اور کہا کہ اس بندے کا نام اویس ہے، کرن قبیلہ کا ہے، میرے اس جوبے کو لے جانا اور جب وہ پہنے تو اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی وہ دعا کر دے کہ ماں کی خدمت کا اجر ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہدیہ بھیج رہے ہیں اپنے جوبے کا، اور ساتھ فرمائش کرتے ہیں کہ آپ میری امت کی بخشش کی دعا فرما دیں۔ حضرت عمر بن مرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہوں اور رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس پر یعنی مذکورہ اعمال کرتے ہوئے مر جائے وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، انتہائی سچے اور شہداء کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ آپ نے 2 انگلیوں کو کھڑا کیا اور بتایا کہ جب کہ اس نے والدین کی نافرمانی نہ کی ہوگی۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور صراط مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔